وائس آف امریکہ اردو کی ویکلی ہائی لائٹس کے ساتھ میں ہوں کاشف آوان۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں آپ سنیں گے پینڈورا پیپرز میں دنیا کی کئی نامور شخصیات کی آف شور کمپنیوں کا انکشاف، بھارت میں کسانوں کے احتجاج کو 1 سال مکمل لیکن تحریک دم توڑتی نظر نہیں آ رہی، اور دنیا کے سب سے بڑے میلے دبئی ایکسپو کا آغاز۔ آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ اردو کا پوڈ کاسٹ۔ انویسٹیگیٹو صحافیوں کی بین الاقوامی تنظیم ICIJ کی جانب سے جاری کردہ لاکھوں دستاویزات رواں ہفتے خبروں کی زینت بنی رہی۔ پینڈورا پیپرز نامی ان دستاویزات میں ٹیکس چوری اور آف شور کمپنیاں بنانے والی دنیا کی بااثر شخصیات کی تفصیلات موجود ہیں۔ تفصیل بتا رہے ہیں لاہور سے اسد صہیب اپنی اس رپورٹ میں۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں ان دنوں پینڈورا پیپرز کا چرچا ہے۔ تحقیقاتی صحافیوں کی عالمی تنظیم انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ICIJ نے پاکستانی وقت کے مطابق اتوار کی شب 9:30 بجے اپنی ویب سائٹ پر پینڈورا پیپرز کے عنوان سے تفصیلات جاری کی، جن پر 117 ممالک سے تعلق رکھنے والے 600 صحافیوں نے 2 سال تک کام کیا تھا۔ پینڈورا پیپرز میں 200 سے زائد ممالک کی 29,000 آف شور کمپنیوں کے بارے میں معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ ان آف شور کمپنیوں کی ملکیت 45 ممالک سے تعلق رکھنے والی 130 ارب پتی شخصیات کے پاس ہے۔ ICIJ کی طرف سے جاری کردہ اس تفصیلی رپورٹ میں پاکستان کے سیاستدان، بیوروکریٹس، کاروباری شخصیات اور فوجی افسران سمیت 700 پاکستانیوں کے نام بھی ان پیپرز میں شامل ہیں۔ پاکستان میں جن اہم شخصیات کی آف شور کمپنیاں سامنے آئی ہیں، ان میں وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین، حکمراں جماعت کے سینیٹر فیصل واؤڈا، مسلم لیگ کاف کے سینئر رہنما چودھری مونس الہی اور سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے صاحبزادے علی ڈار شامل ہیں۔ پیپرز میں پاکستانی فوج کے بعض سابق افسران اور ان کے اہل خانہ کی آف شور کمپنیوں کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ پینڈورا پیپرز میں نام آنے پر پاکستانی سیاست دانوں اور دیگر افراد کی جانب سے جہاں وضاحتوں کا سلسلہ جاری ہے، تو وہیں وزیر اعظم عمران خان نے اعلان کیا ہے کہ حکومت ان تمام شہریوں کی پڑتال کرے گی جن کے نام آئے ہیں، اور اگر کوئی بدعنوانی ثابت ہوئی تو مناسب کارروائی کی جائے گی۔ پاکستان کے علاوہ پینڈورا پیپرز میں دنیا کے کئی دیگر ممالک کے کئی موجودہ اور سابق سربراہان مملکت اور ان کے قریبی ساتھیوں کے نام بھی ہیں۔ پینڈورا پیپرز میں اردن کے بادشاہ عبداللہ دوم، برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر، چیک ریپبلک کے وزیر اعظم آندرے بابس، کینیا کے صدر ابورو کنیاتا کا نام بھی شامل ہے۔ فہرست میں قطر کے سابق وزیر اعظم حماد بن جاسم الثانی، بحرین اور موزمبیق کے سابق وزیر اعظم، اردن کے 2 سابق وزیر اعظم، ایل سلواڈور کے 2 سابق صدور، پاناما کے 4 سابق صدور اور لبنان کے سابق وزیر اعظم حسن دیاب کے نام بھی شامل ہیں۔ سیاستدانوں کے علاوہ پینڈورا پیپرز میں کولمبیا سے تعلق رکھنے والی معروف گلوکارہ شکیرا، بھارت کے لیجنڈ کرکٹر سچن ٹنڈولکر اور جرمن سپر ماڈل کلاڈیا سکفر کے نام بھی شامل ہیں۔ اسد صہیب، اردو VOA، لاہور۔ اگر آپ سوشل میڈیا کے عادی ہیں تو یقیناً پیر کا دن آپ کے لیے مشکل رہا ہوگا۔ سماجی رابطوں کے مقبول پلیٹ فارم فیس بک، انسٹاگرام اور واٹس ایپ کی سروسز دنیا بھر میں پیر کو کئی گھنٹوں تک متاثر رہیں، جس سے صارفین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے محمد بلال خان سے۔ بلال، کیا ہوا تھا پیر کو؟ جی کاشف، پیر کو اچانک رات تقریباً پاکستانی وقت کے مطابق 9 بجے کے قریب فیس بک اور اس کے دیگر پلیٹ فارم واٹس ایپ اور انسٹاگرام کی سروسز معطل ہوئیں اور صارفین کا ایک دوسرے سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ ابتدا میں تو کچھ صارفین کو یہ لگا کہ شاید ان کے انٹرنیٹ کا کوئی مسئلہ ہے یا کوئی اور وجوہات ہیں جبھی وہ ایک دوسرے کو پیغام نہیں پہنچا پا رہے یا ان سے رابطہ نہیں کر پا رہے، لیکن جب تھوڑی دیر بعد ٹویٹر اور دیگر پلیٹ فارم پہ معلوم ہوا کہ فیس بک کی سرور ڈاؤن ہے اور فیس بک کی تمام پلیٹ فارم کی جتنے واٹس ایپ ہو گیا، انسٹاگرام، ان کی سروسز متاثر ہیں۔ اس پر فیس بک کی جانب سے اگرچہ فوری طور پر تو کوئی رد عمل وضاحت نہیں آئی تھی کہ کیا وجوہات ہیں، لیکن کچھ وقت بعد فیس بک نے ایک بیان جاری کیا اور صارفین سے معذرت کی اور بتایا کہ کانفیگریشن کی تبدیلیوں کی وجہ سے یہ بندش ہوئی اور فیس بک کے جو ڈیٹا سینٹرز ہیں ان کا انٹرنیٹ سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ فیس بک کا سرور تقریباً 6 گھنٹے تک ڈاؤن رہا اور پاکستانی وقت کے مطابق رات تقریباً 2:45-3 بجے کے قریب اس کی سروس دوبارہ بحال ہونا شروع ہوئی۔ تو بلال، لوگوں کا کیا ری ایکشن تھا اس پر؟ کاشف، اس پہ ری ایکشن بڑا کمال تھا، اگرچہ زیادہ تر ری ایکشن مزاحیہ تھا لیکن بعض لوگوں نے اس پر تنقید بھی کی۔ ٹویٹر پر ایک میمز کا طوفان برپا تھا، لوگ مختلف میمز شیئر کر رہے تھے، لیکن دوسری جانب کچھ لوگ فیس بک کے اس آؤٹیج پر تنقید بھی کر رہے تھے کیونکہ انہیں رابطوں میں مشکلات کا سامنا تھا۔ یہی نہیں بلکہ اس موقع پر بڑے بڑے برانڈز نے بھی اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مختلف طریقے کی تصاویر اور میمز شیئر کی، کچھ نے طنز کیا، کچھ نے مزاحیہ پوسٹ کی۔
اس سے دیگر پلیٹ فارم کو بھی فائدہ پہنچا. واٹس ایپ کے متبادل ٹیلی گرام میسیجنگ سروس کو اس سے کافی فائدہ ہوا, اور ٹیلی گرام کا یہ دعویٰ ہے کہ اس 6 گھنٹے کے آؤٹیج کے دوران ان کے نئے صارفین کی تعداد میں 7 کروڑ کا اضافہ ہوا ہے. بلال، اس بندش کا نقصان کیا ہوا؟ کاشف، اس بندش کا نقصان صرف فیس بک کو نہیں ہوا بلکہ فیس بک سے منسلک لاکھوں ایسے صارفین کو ہوا جو صرف فیس بک کے ذریعے اپنا کاروبار یا کانٹینٹ پرووائڈ کرتے ہیں دیگر لوگوں کو. اپنا کاروبار فیس بک سے ان کا منسلک ہے, کاروبار کا ذریعہ ان کا فیس بک ہے. تو لاکھوں لوگ اس 6 گھنٹے کی بندش میں اس سے متاثر ہوئے اور ان کو مالی طور پہ بھی نقصان ہوا ہوگا, اگرچہ اس کے صحیح اعداد و شمار سامنے نہیں آئے, لیکن کاروبار کا ان کو نقصان ضرور ہوا ہوگا. دوسری جانب فیس بک کو بھی اس سے بڑا مالی نقصان ہوا ہے. 6 گھنٹے کی بندش کے دوران تقریباً فیس بک کے جو شیئرز ہیں وہ 4.9% تک گر گئے, اور شیئر گرنے سے فیس بک کے جو بانی ہیں مارک زکربرگ کی جو دولت ہے وہ لگ بھگ 6 ارب ڈالر ان کی دولت میں کمی آئی ہے. شکریہ بلال اس تفصیلات کا. آگے چل کر آپ سنیں گے ہنری ایوری نے مغل بحری جہاز گنج ای سوائی کو لوٹا جو 1695 میں حج کے بعد مسافروں کو لے کر لوٹ رہا تھا. مغلیہ دور کے نایاب سکے ہندوستان سے امریکہ کیسے پہنچے؟ دنیا بھر میں ہر سال سب سے زیادہ اموات دل کے امراض کی وجہ سے ہوتی ہیں, اور دل کے بیشتر امراض کا تعلق شریانوں کی بندش سے ہوتا ہے. شریانوں میں خون کی روانی برقرار رکھنے کے لیے اسٹنٹس ڈالے جاتے ہیں. کچھ عرصے قبل تک پاکستان میں اسٹنٹس درآمد کیے جاتے تھے, لیکن اب پاکستان اس کی تیاری میں خود کفیل ہو رہا ہے. اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ. پاکستان میں حکومت کے مطابق دل کی بیماریوں کے علاج کے لیے ملک میں ہر سال اینجیوپلاسٹی کے تقریباً 45,000 آپریشن کیے جاتے ہیں. اینجیوپلاسٹی میں دل کی بند ہوتی شریان میں دھات کا بنا جالی دار پائپ نما ٹکڑا ڈالا جاتا ہے تاکہ خون روانی سے گزر سکے. یہ ٹکڑا سٹینٹ کہلاتا ہے. پاکستان میں ہر سال تقریباً 1.5 لاکھ سٹینٹس کی ضرورت پڑتی ہے جو کچھ عرصہ پہلے تک صرف بیرون ملک سے درآمد کیے جاتے تھے, لیکن اب پاکستان ان کی تیاری میں خود کفیل ہو رہا ہے. اسلام آباد میں قائم نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں یہ سٹینٹس تیار کیے جا رہے ہیں. جب اس کی پروڈکشن فیسلٹی یہاں پہ لگائی تو یورپین انسپیکٹرز آئے, اور یورپین کمیشن کی لائسنس نوٹیفائڈ باڈی کے انسپیکٹرز نے آ کے بڑی ایکسٹینسو اس کی انسپیکشنز کر کے اس کو ISO 13485 سرٹیفائی کیا. پھر ڈریپ کے انسپیکٹرز آئے, انہوں نے اس کی سارے کوالٹی پروسیجرز کو اور سارے سٹینڈرڈز کو انسپیکٹ کیا اور اس کو ہمیں مینوفیکچرنگ لائسنس دیا. پاکستان دنیا میں 18واں اور مسلم ممالک میں ترکی کے بعد دوسرا ملک ہے جہاں دل کے امراض کے لیے اب سٹینٹ بنائے جا رہے ہیں. پاکستان میں بننے والے سٹینٹس کے جرمنی اور پھر پولینڈ میں ٹیسٹ کے بعد راولپنڈی کے RIC اور کراچی کے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر ڈیزیز میں تجربات کیے گئے. ہم نے ٹرائل میں جو ہے وہ 20 مریضوں کو جو ہم نے سٹینٹ ڈالے, اور اس میں ہم نے دیکھنا یہ تھا کہ کیا سٹینٹ جو ہے آرام سے چلا جاتا ہے, کوئی پرابلم تو نہیں ہوتا, جہاں پہ بلاکیج ہے وہاں پہ پہنچ جاتا ہے کہ نہیں پہنچتا. تو ہم نے یہ سٹینٹس ڈالے ہیں, اس میں ماشاءاللہ بہت سے رزلٹس آئے ہیں, اور جو ہم نے ان کے بعد میں اینجیوگرافی کی ہے, CT اینجیوگرافی کی ہے, ان CT اینجیوگرافی میں سوائے ایک میں تھوڑی سی بلاکیج آئی ہے, باقی سارے کے سارے پیٹنٹ ہیں 10 مہینے کے بعد. نسٹ فی الحال 15,000 سٹنٹ سالانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے. نسٹ میں بیئر میٹل اور ڈرگ ایلوٹیڈ سٹنٹ تیار کیے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اینجیوگرافی میں استعمال ہونے والے کیتھیڈر بیلون بھی بنائے جا رہے ہیں. بیئر میٹل سٹینٹ جو کہ نان میڈیکیٹڈ ہوتا ہے, یہ پہلے یہ 50,000 سے سٹارٹ ہوتا تھا اور 70-75 ہزار روپے میں جاتا تھا. اب یہ 20-22 ہزار روپے میں, 30 ہزار روپے میں آپ کو اچھا سٹینٹ مل جاتا ہے. تو ہم اس کو 15,000 روپے میں لانچ کرنے جا رہے ہیں. جو ڈرگ لوٹنگ سٹینٹ ہے یہ 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ سے سٹارٹ ہوتا تھا اور 2-2.5 لاکھ روپے تک جاتا تھا. اب کیونکہ کنٹرولڈ ہے پرائسز, تو یہ 60-65 ہزار روپے میں سٹارٹ ہوتا ہے, لاکھ روپے تک یہ ڈرگ لوٹنگ سٹینٹ ہے آپ کا. تو ہم اس کو 35 سے 40 ہزار روپے میں لانچ کرنے جا رہے ہیں. ڈاکٹر مرتضیٰ کا کہنا ہے کہ آئندہ کچھ عرصے میں ان کا ادارہ دل میں جذب ہو جانے والے ایبزاربل سٹنٹ بنانا بھی شروع کر دے گا. پاکستان میں اس وقت سالانہ 40 سے 50 ہزار مریضوں کے لیے سٹنٹس کی ضرورت ہے. اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پاکستان کا مکمل انحصار بیرون ملک سے درآمد پر تھا. پاکستان میں تیار ہونے والے ان سٹنٹ سے مریضوں کو بہتر اور سستی طبی سہولت میسر ہوگی. عاصم علی رانا, اردو VOA, اسلام آباد. آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ اردو کا پوڈ کاسٹ. پاکستان کے بعد اب بات ہوگی بھارت کی, جہاں حکومت کی زرعی اصلاحات کے خلاف کسانوں کے احتجاج کو 1 سال مکمل ہو گیا ہے.
नई दिल्ली से सुनिए सुहेल अंजुम की ये रिपोर्ट। भारत के किसान हुकूमत की जानिब से मंजूर करदा मुतनाज़िया ज़रूरी क़वानीन के खिलाफ गुज़श्ता 10 माह से सड़कों पर हैं। उनका कहना है कि ये क़वानीन उनके खिलाफ और कारपोरेट इदारों के मफाद में हैं। हालांकि हुकूमत इसकी तरदीद करती है। किसान तंजीमों के मुश्तरका महाज की जानिब से मज़कूरा क़वानीन के खिलाफ 3 बार ऑल इंडिया हड़ताल की जा चुकी है और तहरीक के दौरान अब तक 600 से ज़ायद किसानों की मौत हो चुकी है। अभी तक यह तहरीक मुकम्मल तौर पर पुरअमन थी, लेकिन 3 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में तशद्दुद का एक बड़ा वाक़या रूनुमा हो गया, जिसमें 4 किसानों समेत 8 अफराद हलाक हो गए। इस वाक़या के बाद हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं ने लखीमपुर जाने की कोशिश की तो हुकूमत की जानिब से उनको रोका गया और सीनियर कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी को गिरफ्तार और मुतअद्दिद अपोजिशन रहनुमाओं को हिरासत में ले लिया गया। हुकूमत जिस अंदाज में इस तहरीक से निमटने की कोशिश कर रही है, उससे बहुत से सवालात पैदा हो रहे हैं। तजियाकार और माहिरीन सवाल करते हैं कि भारत जैसे जमहूरी मुल्क में पुरअमन अंदाज में अपनी आवाज उठाने का हक है या नहीं। वो किसानों के इस इल्जाम की तायीद करते हैं कि हुकूमत ताकत के जोर पर तहरीक को खत्म करा देना चाहती है। एक सीनियर तजियाकार जयशंकर गुप्ता कहते हैं कि लखीमपुर में जो वाकया पेश आया वो जमहूरियत के चेहरे पर बदनुमा दाग है। बात है कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को जो हुआ और उसके बाद की जो घटनाएं हैं उत्तर प्रदेश में जैसा घटित हो रहा है, ये लोकतंत्र के नाम पे सबसे बड़ा कलंक साबित हो सकता है। वो सूरत हाल का जायजा लेने के बाद इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अगर हुकूमत पुरअमन तहरीकों से इसी तरह निमटती रही तो आइंदा के हालात और अबतर हो सकते हैं। इस किसान आंदोलन में 600 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। अभी इधर 4 किसान यहाँ मार दिए गए, रौंद करके मार दिए गए। अगर लोकतंत्र में अहिंसक और शांतिपूर्ण और अहिंसक आंदोलनों से निपटने का सरकार का यही तरीका रहेगा, इसी तरह से सरकार डील करती रहेगी, तो फिर आने वाले दिन हम बहुत अच्छे नहीं देख पा रहे हैं। बाज माहिरीन के साथ साथ कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी भी ये इल्जाम लगाते हैं कि इस हुकूमत में आमरीयत कायम हो गई है। अगरचे हुकूमत और किसानों के दरमियान 11 अदवार के मुज़ाकरात हो चुके हैं, लेकिन उनका कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ। बाज तजियाकार लखीमपुर के वाकया के तनाजुर में मजीद पुरतशद्दुद वाकयात का अंदेशा जाहिर करते हैं। वो कहते हैं कि किसान तहरीक के सियासी मुज़मरात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ हुकूमत दावा करती है कि वो किसानों की हमदर्द है। मज़कूरा तहरीक पूरे मुल्क के किसानों की तहरीक नहीं है और किसानों की अक्सरियत नए कवानीन की हामी है। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली। अमरीकी रियासत रोड आइलैंड में मेटल डिटेक्टर के जरिए ज़मीन के अंदर छुपी कीमती अशिया ढूंढने वाले एक माहिर ने हाल ही में कुछ ऐसे सिक्के तलाश किए हैं जिससे 17वीं सदी में अमेरिका और अरब दुनिया के दरमियान ताल्लुक ज़ाहिर होता है। इस बारे में मज़ीद जानते हैं आउंशमैन ऑप्टे की इस रिपोर्ट में। मेटल डिटेक्टर के जरिए जमीन के नीचे दबे तारीखी खजाने को खोजने का शौक रखने वाले जिम बेली सन 2014 में रियासत रोड आइलैंड के न्यूपोर्ट इलाके के एक खेत में धातें तलाश कर रहे थे जब उन्हें एक कदीम सिक्का मिला। खास बात यह थी कि सिक्के पर खताती अरबी जुबान में थी। It's a 1693 silver kamasi from Yemen. आखिर यमन में तैयार ये अरबी सिक्का अमेरिका कैसे पहुंचा, ये जानने के लिए जिम ने उस वक्त के सरकारी कागजात और दूसरे तारीखी दस्तावेज की छानबीन की। उन्हें ये भी पता चला कि ऐसे और 15 सिक्के रोड आइलैंड, कनेटिकट और मैसाचुसेट्स रियासतों में भी पाए गए हैं। रिसर्च के बाद जिम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि ये सिक्के 17वीं सदी में मुगल बादशाह औरंगजेब के खजाने का हिस्सा थे, जिन्हें लूटकर हेनरी एवरी नाम का अंग्रेजी समंदरी कज़ाक और उसके साथी रोड आइलैंड ले आए। हेनरी एवरी ने मुगल बहरी जहाज गंज-ई सवाई को लूटा, जो 1695 में हज के बाद मुसाफिरों को लेकर लौट रहा था। ये मुगलों के लिए एक कारोबारी सफर भी था, जिनकी बरामदात में सबसे बड़ी कपास या रुई थी। तो इन्होंने बहरा अहमर की बंदरगाहों पर ये कपास बेची, जहाँ सबसे बड़ी थी यमनी बंदरगाह। कपास के एवज चांदी और सोने के सिक्के मिले, इसीलिए यहाँ मिलने वाले 16 में से 14 सिक्के यमनी हैं। जिम के मुताबिक एवरी की इस लूटमार से शाह औरंगजेब नाराज हुए और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कार्रवाई करने की धमकी दी। अंग्रेजों ने हेनरी एवरी की गिरफ्तारी का फरमान निकाला और एवरी गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने साथियों के साथ रूपोश हो गए। अब तक के तारीखी दस्तावेज से ये पता चलता था कि एवरी समंदरी रास्ते से बहामास गए और वहां से आयरलैंड जा पहुंचे। लेकिन जिम बेली कहते हैं कि रोड आइलैंड से मिलने वाले मुगलिया सिक्कों के बारे में उनकी रिसर्च से ये साबित होता है कि एवरी और उनके
साथ ही आयरलैंड जाने से पहले गुलामों के सौदागर का रूप धार कर अमेरिका आए। हमें अब मालूम है कि सी फ्लावर नाम का बहरी जहाज जिससे हेनरी एवरी आइलैंड गए वो यहाँ अमेरिकी इलाके न्यू पोर्ट में मई के महीने में रुका था। मुझे ऐसे तारीखी दस्तावेज मिले हैं जो दिखाते हैं कि इसी नाम का जहाज अफ्रीकी गुलामों को लेकर यहाँ आया था। तो हम ये जानते हैं कि वो मई में यहाँ आए और यहाँ से ही जून के आखिर में आयरलैंड पहुँचे। रियासत कनेटिकट की आर्कियोलॉजिस्ट सारा स्पोर्टमन के मुताबिक ऐसे और कई सिक्के अमेरिका के मशरिकी साहिल पर तलाश किए जा सकते हैं। मेरे ख्याल में इस बारे में असल दस्तावेज़ात का मज़ीद मुतालिया करने की ज़रूरत है जो एवरी और उनके अमले को न्यू इंग्लैंड के इन इलाकों से जोड़ते हैं। जिम बेली ने इस पर कुछ काम किया है। मुझे यकीन है कि ऐसी और मालूमात भी मिल सकती है जिससे ये तारीखी कहानी और मजबूत होगी। रोड आइलैंड में मिले अरबी सिक्कों का मुगलिया सल्तनत के साथ नाता साबित करने के लिए जिम बेली दूसरे रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट के साथ काम कर रहे हैं। उनका मानना है कि उनकी थियरी जब अमेरिकी हिस्ट्री बुक्स का हिस्सा बनेगी तो अमेरिकियों को अपनी ही हिस्ट्री जानने का एक नया नजरिया देगी। अंशुमान आप्टे, VOA न्यूज़, मिडिल टाउन, रोड आइलैंड। अब आपको ले चलते हैं दुबई के तपते सहरा में, जहां सजा है ऐसा मेला जिसमें दुनिया के 190 से ज्यादा मुल्कों की नुमाइंदगी है। कोरोना वबा की वजह से एक साल ताखीर से होने वाली दुबई एक्सपो में तकरीबन 2.5 करोड़ अफराद की शिरकत मुतवक्के है। 6 माह तक जारी रहने वाले इस आलमी मेले में पाकिस्तानी मुसव्विर शाहिद रसाम का एक मुनफरिद कुरान भी पेश किया जा रहा है। मजीद जानिए सिद्रा डार और खलील अहमद की इस रिपोर्ट में। मैं चूँकि पेंटर भी हूँ, स्कल्प्टर भी हूँ। हमारे एक दोस्त हैं, बहुत ही बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट और बहुत अपने राशिद अब्दुल्ला साहब, उनसे कह रहा था कि भाई कुरान करीम जो है वो लिखा गया है, किसी ने इसको जो है स्कल्प नहीं किया। तो उन्होंने मुझसे सवाल किया कि कैन यू डू दैट। मैंने कहा यस आई कैन। तो मैंने पहला अस्माए हसना बनाया, उनको बहुत पसंद आया। तो अल्लाह के नाम लिखे और वो उन्होंने अपने एक्वायर किए। वहाँ से फिर मुझे ख्याल आया कि क्यों ना वाई नॉट होल कुरान पाक। जब इसको रिसर्च की तो अंदाज़ा हुआ कि 1400 साल की हमारी तारीख़ में अब तक स्कल्प तो किसी ने नहीं किया है, कास्टिंग किसी ने नहीं की, लिखा गया है खाल पे या कागज़ के ऊपर। तो चैलेंजिंग था। ये कैनवस पे है, मेटल में कास्ट हुआ है। जो टोटल सफ़ात की तादाद है वो 550 पेजेस हैं इसमें। फिर कुरान करीम की जो अल्फाज की तादाद है वो 77,777 वर्ड्स हैं उसमें। एक सफ़े के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 150 वर्ड्स हैं इसके अंदर। ये कास्ट होने के बाद गोल्ड प्लेटेड किया गया है। फिर इसके बाद इसको और ये फिर अब मेटल की शीट के ऊपर पेस्ट होगा। तो बड़ा काफ़ी एक लेंथी और यानी सब्र आज़मा वो है काम ये। 5 साल पहले काम शुरू किया था और शुरू के 2 साल में तो सिर्फ 2 ही सफ़े बने थे। हमने इसके डिज़ाइन के ऊपर रिसर्च की। उसके ऊपर रिसर्च करने के बाद एक अपना डिज़ाइन डेवलप, और वो न सिर्फ ये कि डिज़ाइन का अपनी यूनिकनेस बल्कि उसमें जो रंगों का इंतखाब है वो भी बहुत यकता और मुनफरिद है। शुरू में जब हुआ कि लेबर थी, उन्होंने कहा कि साहब ये तो बेहरमती वगैरह है, इसकी आप कास्टिंग कर रहे हैं। कास्टिंग का एक प्रोसेस रहता है जिस तरह से स्कल्पचर वगैरह बनते हैं कि पहले वो क्ले में, फिर उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस में, फिर उसके बाद उसकी अपने फाइबर में, फिर उसके बाद मेटल में कास्ट होता है वगैरह वगैरह। फिर उसकी अपने फिनिशिंग होती है, फिर गोल्ड प्लेटिंग है। तो उन्होंने तो फिर हमने और उन्हें समझा के तो हम नाकाम, वो समझाने में तो नाकाम हुए। फिर हमने खुद अपनी टीम को इस हवाले से ट्रेन किया और अब वो सारा इन हाउस चीज़ें हो रही हैं। ये कि ये दुबई एक्सपो में जो एग्ज़िबिट होने जा रहा है, तो ये पूरे दुबई एक्सपो में 192 कंट्रीज़ हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर की लोगों ने डेमोस्ट्रेशंस की है। और ये उसमें इस वक्त बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर, टेक्नोलॉजी से लेकर न जाने क्या क्या, लेकिन ये पूरे एक्सपो की हाईलाइट है। और हमसे अपने दुबई एक्सपो ने बाकायदा रब्ता किया, और इससे न सिर्फ ये कि पाकिस्तान बल्कि इस्लामी दुनिया ही नहीं बल्कि पूरी जो वर्ल्ड ऑफ आर्ट है उसमें हम पाकिस्तान का नाम रोशन होगा।
دنیا کی سب سے بڑی معیشت ہونے کے ناطے امریکہ میں روزگار کے مواقع بھی بے تحاشا ہیں۔ ان میں سے بہت سی ایسی جابز بھی ہیں جو معمولی قابلیت کے افراد بھی تھوڑی بہت تربیت کے بعد حاصل کر سکتے ہیں۔ ان جابز کے بارے میں بتا رہے ہیں آفتاب بوڑکا۔ امریکہ میں اگر کسی کو محنت کر کے 2 پیسے کمانے ہیں تو اس کے پاس یہ ایکسکیوز نہیں ہے کہ یہاں پر نوکریاں نہیں ہیں، اور آج کل تو بالکل بھی ایکسکیوز نہیں ہے۔ انفیکٹ اچھے پیسے کمانے کے لیے یہاں پر تو یہ بہانہ بھی نہیں چلتا کہ آپ کے پاس اعلیٰ تعلیم یا کسی کالج کی ڈگری نہیں ہے، کیونکہ امریکہ میں بہت ساری ایسی جابس ہیں جو بغیر کسی تعلیم کے یا کسی ڈگری کے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ میں صرف چند ایسی جابس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جو لوگ یہاں پر رہ کر بغیر کسی تعلیم کے یا پھر تھوڑی سی اسکلڈ ایجوکیشن کی بنا پر حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ان جابس کے بارے میں بات کرتے ہیں جس کے لیے آپ کو کوئی فارمل ایجوکیشن نہیں چاہیے، اور آپ اگر کبھی اسکول بھی نہ گئے ہوں تو بھی چلے گا۔ اور اس لسٹ میں سب سے پہلی جاب ہے ٹیپرز کی یا ڈرائی وال انسٹالرز کی۔ امریکہ میں ہوم کنسٹرکشن ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے۔ جب نئی نئی بلڈنگز یا گھر بنتے ہیں تو ان کی انٹرنل کنسٹرکشن کے لیے جب ڈرائی والز لگتی ہیں یا باقی چیزیں لگتی ہیں تو اس کے لیے بہت ساری ورک فورس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ ٹیپرز وہ لوگ ہوتے ہیں جو ڈرائی والز کو اپنی جگہ پر لگاتے ہیں اور ان پر پینٹ ہونے سے پہلے ان کو تیار کرتے ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق امریکہ میں ٹیپرز کی یا ان انسٹالرز کی جو سالانہ آمدنی ہوتی ہے وہ تقریباً $48,000 ہوتی ہے۔ 2020 میں اس پیشے سے تقریباً 1,40,000 لوگ وابستہ تھے، اور آنے والے 10 سالوں میں مزید 6,000 یا اس سے زیادہ جابز اس سیکٹر میں آنے کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ اگلی جاب ہے ہیوی مشین آپریٹرز کی۔ اس جاب کے لیے بھی آپ کو کوئی خاص فارمل ایجوکیشن نہیں چاہیے، تھوڑی بہت ٹریننگ اور ڈرائیونگ لائسنس کے ساتھ آپ کو یہ جاب مل سکتی ہے۔ بیسکلی یہ وہ لوگ ہیں جو مختلف کنسٹرکشن سائٹس پہ یا ہیوی مائننگ سائٹس پہ مشینری آپریٹ کرتے ہیں۔ اس قسم کے کسی کام کرنے کی سالانہ تنخواہ امریکہ میں آن ایوریج $56,000 ہو سکتی ہے، اور یہ ان جابس میں سے ایک جاب ہے جہاں پر لوگوں کو آن دا جاب بھی ٹریننگ ملتی ہے، یعنی کام کے دوران آپ کو ٹریننگ دی جاتی ہے۔ ایک اور جاب جو کہ ہوم کنسٹرکشن کی انڈسٹری سے وابستہ ہے وہ ہے روفرز کی جاب۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نئے بننے والے گھروں کی چھت لگاتے ہیں، یا پھر جو پرانے گھر ہو جاتے ہیں اور چھت پرانی ہو جاتی ہے تو ان چھتوں کو ریپلیس کرتے ہیں۔ ایسی کسی جاب کرنے والے کو آن ایوریج سالانہ جو تنخواہ ملتی ہے وہ ہے تقریباً $43,000۔ 2020 میں اس قسم کی امریکہ میں تقریباً 1.5 لاکھ جابز موجود تھیں، اور آنے والے 5 سے 10 سالوں میں ان میں مزید 7 سے 8,000 جابز ایڈ ہونے کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کچھ ایسی جابز کی جنہیں کرنے کے لیے آپ کو کچھ کالج یونیورسٹی کی ڈگری تو نہیں چاہیے، لیکن ہائی اسکول کی ایجوکیشن ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، یعنی 12 جماعتیں اگر آپ کسی اسکول سے پاس کر لیں تو ایک خاص اسپیشلائز ٹریننگ کے ساتھ آپ یہ جابز کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی جاب ہے کمرشل پائلٹس کی۔ جی ہاں، کمرشل ایئر لائنس کو اڑانے کے لیے یا پرائیویٹ جہازوں کو، ہیلی کاپٹرز کو یا ایویشن سے ریلیٹڈ جتنے بھی پائلٹس ہیں ان کی جابز یہاں پر بہت ساری اویلیبل ہوتی ہیں، اور اس فیلڈ میں اگر کوئی جاتا ہے تو کسی کمرشل پائلٹ کی آن ایوریج جو سالانہ تنخواہ بنتی ہے وہ تقریباً $1,30,000 بنتی ہے۔ اپنے ہائی اسکول ڈپلوما کے ساتھ آپ کو ایک اسپیشلائز قسم کی ٹریننگ لینی پڑتی ہے، جس کے بعد آپ کو یہاں کے ایویشن ادارے سے ایک لائسنس لینا پڑتا ہے، جس طرح آپ کو گاڑی کا لائسنس لینا پڑتا ہے۔ ایک خاص ٹریننگ ہوتی ہے، اس سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد آپ کو یہ لائسنس ملتا ہے۔ 2020 میں ایک اندازے کے مطابق امریکہ میں اس قسم کی تقریباً 1,10,000 جابز موجود تھیں، اور آنے والے 5 سے 10 سال میں اس میں تقریباً 14,000 جابز مزید ایڈ ہونے کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ایک ایسی جاب کی بات کرتے ہیں جو یہاں پر کافی کامن ہے، اور اسے حاصل کرنے کے لیے بھی آپ کو کسی کالج کی ڈگری نہیں چاہیے، ہائی اسکول ڈپلوما کافی اور کچھ ٹریننگ چاہیے، اور یہ جاب ہے کسی بھی لا انفورسمنٹ آفیسر کی یا کسی فائر ڈپارٹمنٹ کی، فائر فائٹر۔ عموماً لا انفورسمنٹ جو مختلف لوکل لیول کے پولیس افسر ہوتے ہیں یا لوکل میونسپیلٹی کے ساتھ جو فائر فائٹرز کام کرتے ہیں، ان کی ایوریج تنخواہ جو ہے تقریباً 90,000 کے قریب ہوتی ہے سالانہ۔ اس جاب کو بھی حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس بنیادی طور پہ ہائی اسکول کی ایجوکیشن ہونی چاہیے، اور لوکل ڈپارٹمنٹ یا کسی بھی لوکل فائر فائٹر ڈپارٹمنٹ میں اگر آپ یہ جاب اپلائی کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو آن دا جاب اسکلڈ ٹریننگ دی جا سکتی ہے۔ اور فائنلی ایک ایسی جاب جس میں آپ کو کوئی ڈگری نہیں چاہیے، جو کہ پوری دنیا میں کامن ہے، امریکہ میں بھی کامن ہے، اور وہ جاب ہے پلمبرز کی۔ اس جاب کو بھی حاصل کرنے کے لیے امریکہ میں آپ کو کوئی فارمل ایجوکیشن کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس تھوڑی بہت اسکل ٹریننگ ہونی چاہیے۔ انفیکٹ آپ اس سے اپنا خود کا چھوٹا سا بزنس یا سروس بھی شروع کر سکتے ہیں، آپ کو انفیکٹ کسی کمپنی کے پاس جاب کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایک پلمبر کی امریکہ میں ٹپیکل سالانہ ایوریج جو سیلری ہوتی ہے وہ تقریباً $56,000 بنتی ہے۔ ایسی کئی اور جابس حاصل کرنے کے لیے امریکہ میں جگہ جگہ پر بہت سارے ٹریڈ اسکولز بھی بنے ہوئے ہیں۔ یہ وہ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس ہیں جہاں پر آپ کو کوئی ٹپیکل 4 سال کی ڈگری نہیں ملتی، بلکہ کسی بھی ایک خاص انڈسٹری میں آپ کو ٹریننگ دی جاتی ہے، اس کے حوالے سے کورسز دیے جاتے ہیں، اور
اور کافی کم عرصے میں آپ یہ ایجوکیشن حاصل کر کے یا یہ چھوٹے موٹے سرٹیفکیٹس حاصل کر کے بہت ساری اس قسم کی جابس سٹارٹ کر سکتے ہیں. تو یہ تو تھی چند ایسی جابس امریکہ میں جو آپ بغیر کسی کالج ڈگری کے حاصل کر سکتے ہیں. لائک آئی سیڈ لسٹ لمبی ہے لیکن اتنے ٹائم میں صرف یہی جابس آپ کے ساتھ شیئر کی جا سکتی ہیں. دیٹس اٹ. آپ سن رہے تھے آفتاب بوڑکا کی یہ رپورٹ، اور اس کے ساتھ ہی VOA اردو کی ویکلی ہائی لائٹس اختتام کو پہنچی. اس شو کو ایڈٹ کیا تھا سنبل کامران نے اور اس کے پروڈیوسر تھے عمیر بن ریاض. آپ اس شو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر. تازہ ترین خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ اور سبسکرائب کیجیے VOA اردو کا پوڈ کاسٹ. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ہفتے.